بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کئی باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے مختصر ہر ضرورت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. سب سے پہلی بات کہ آپ جانتے ہیں ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے. آج رمضان مبارک کی تیسری تاریخ ہے. دن دیکھتے دیکھتے گزرے گا. ابھی تیسری تاریخ ہے، اگلے جمعہ تک ایک عشرہ ہو جائے گا، پھر دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ رمضان سے ہو سکتے ہیں. یقینی موقع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے. کچھ کمائی کرنے کا، کچھ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے. آپ بار بار یہ آیت کریمہ سے بات فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ اپنا کام اسی وقت کرے گا جب ہم روزے کو روزے کی طرح گزاریں، اس کے آداب اور اس کے تقاضوں کی پوری رعایت کریں. صرف سحری اور افطاری کا نام روزہ نہیں ہے، اسی طرح صرف بھوک اور پیاس برداشت کر لینے کا نام روزہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ بات بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بندہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھوانا نہیں چاہتے، اس کے رضاقیت میں کوئی کمی نہیں آ جائے. اس کھانے پینے کو ترک کرانے کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی چھڑوانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، نفس کے دیگر تقاضوں سے جو غلط راستے پر لے جاتے ہیں ان سے محفوظ رکھوانا ہے. نگاہ کی حفاظت کرانی ہے، زبان کی حفاظت کرانی ہے، کان کی حفاظت کرانی ہے، اپنے خیالات کی، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرنی ہے. ان راستوں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حقوق العباد کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تقویٰ اسی کا نام ہے کہ آدمی محتاط ہو کر گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا
کہ تقویٰ کا حاصل یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کانٹوں دار جھاڑی کے درمیان سے گزر رہا ہو اور چاروں طرف سے کانٹے اس کو الجھ رہے ہوں اور ان کے درمیان سے اپنے کپڑے کو اور اپنے بدن کو سمیٹتے ہوئے نکلے کہ کہیں الجھ نہ جاؤں، کہیں خراش نہ پڑ جائے، اسی طرح ہر طرف نفس اور شیطان کے کانٹے ہیں، گناہوں کے تقاضے ہیں۔ کوئی آنکھ کو مبتلا کرنے والا گناہ ہے، کوئی کان کو مبتلا کرنے والا ہے، کوئی دل و دماغ کو مبتلا کرنے والا ہے، ان کے درمیان سے اپنے آپ کو بچا کے نکالیں۔ تو روزے کو روزے کی طرح رکھیں، ہر طرح کے گناہ سے حفاظت کریں۔ بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جس میں ہم مبتلا رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل یہ ملٹی میڈیا موبائل ہے، ہمارے کتنے نوجوان اور نوجوان ہی کیا عمر رسیدہ اس کے کہاں محفوظ ہے، گھنٹوں برباد کرتے ہیں بیٹھ کر میسج دیکھنے میں، یوٹیوب دیکھنے میں، اور نہ جانے کیا کیا لغویات کے اندر اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ یعنی ایک حرف اگر ادا کرے گا قرآن پاک کا، لفظ اللہ ادا کرے گا، اللہ میں جتنے حرف ہیں ہر حرف کے بدلے 10 نیکی، اور رمضان کے اندر 10 کا 70 گنا۔ یہ قیمتی وقت ہم کو ملا ہے، لیکن ہم اس کو برباد کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تراویح کے بعد بہت سے لوگ اب بیٹھ کر بیٹھک بازی کرتے ہیں، گپ شپ کے اندر اپنے وقت کو گزارتے ہیں، توفیق ملے قرآن میں لگ جائیں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں کریں، نہیں تو سو جائیں، اخیر شب میں آنکھ کھلے اٹھ کر نفلیں پڑھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، دعائیں کریں، لیکن محض بیٹھک بازی اور وقت ضائع کرنا یہ اپنے آپ کو نقصان کرنا ہے۔ اسی طرح رات کی بیداری کی وجہ سے کچھ زیادہ سونے کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن دن رات سونے ہی میں گزار دے، یہ بھی وقت کا ضیاع ہے، اس میں آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسری بات، قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث تنفقون منه ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ ابھی تلاوت کے دوران یہ آیت سامنے آئی تو جی چاہا کہ تمام بھائیوں کے سامنے اس کا مفہوم واضح کر دیا جائے، اس لیے کہ اس سلسلے میں بھی ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم جو کمائی کرتے ہو اس میں سے عمدہ چیزیں خرچ کیا کرو، اور جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے، غلہ ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، اس میں سے بھی اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ تُنْفِقُونَ مِنْهُ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور جو گھٹیا اور معمولی چیزیں ہیں خرچ کرنے کے لیے اس کا ارادہ مت کیا کرو۔ فرمایا کہ تم خود تو اس میں کا خرچ کرو گے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور اگر تم کو اپنے حق کے سلسلے میں وہ ملے تو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے، الا ان تغمضوا فیہ، ہو اللہ یہ کہ تم چشم پوشی سے کام کرو۔ ایک تو ہے زکوٰۃ جو فریضہ ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے۔ ہم اس کو عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں اور اس پر ثواب کے امیدوار رہتے ہیں، اور بھی ہے اور کوشش بھی اس کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے کہ نماز ہماری اچھی سے اچھی ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، تعجیل ارکان کی رعایت کریں۔ روزے کے بارے میں ابھی عرض کیا گیا، جو فکر مند ہوتے ہیں وہ صرف روزے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ رمضان کے اور اعمال کا اہتمام کر کے روزے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، صاحب استطاعت حج بھی کرتا ہے،
جیسے یہ تین عبادتیں عبادت ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو ادا کیا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے اسلام کا چوتھا ستون ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ پہلا ستون کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی ہے، دوسرے نماز، تیسرے زکوٰۃ، چوتھے روزہ اور پانچویں حج۔ تو زکوٰۃ اسلام کا ایک ستون ہے۔ زکوٰۃ بھی ہم کو بالکل اسی جذبے سے ادا کرنی چاہیے جس جذبے سے ہم نماز اور روزہ ادا کرتے ہیں۔ یہ عبادت اہم عبادت، لہذا اس میں کئی باتوں کا خیال کرنا۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ اچھے مال کی ادا کریں۔ بہت سے لوگ جو مال رہتیا ہو جاتا ہے، کسی قیمت فروخت ہونے کے لیے تیار نہیں، اونا پونا دام لگا کر، کم سے کم قیمت لگا کر اس کو زکوٰۃ کے اندر جوڑ کر نکال دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ مال تجارت ہے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ تو جائز اور ناجائز بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو عمدہ پاکیزہ اچھی چیزیں وہ خرچ کرو اور گھٹیا چیز خرچ مت کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے ایسا کچھ مال پڑا ہوا ہے تو نفلی طور سے غریبوں کی امداد میں اس کو خرچ کر دیجیے، زکوٰۃ نکالیے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں، وہ فرماتی ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکوٰۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا، یا یوں کہ میں نے پوچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے۔ زکوٰۃ تو فریضہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ حق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تو واجب ہوتا ہے، صرف نفلی صدقات خیرات کو حق نہیں کہا جائے، کچھ اور بھی حق ہوتا ہے، جیسے والدین کے اوپر خرچ کرنا، اولاد کے اوپر خرچ کرنا، یہ سب واجب ہے، لیکن یہ بیوی کا خرچہ ہے، یہ حق واجب ہے۔ تو اس طرح اس واجب کے اندر خرچ کرنے کے لیے آدمی اچھی چیز خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا جائے حکم یہ ہے کہ اچھی چیز خرچ کرو، اور یہ مضمون قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو، کامیابی کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، پیاری۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ ہر ایک اس فکر میں ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیاری کیا چیز، سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اچھی سے اچھی چیز خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی کو کے پاس کوئی باندی ہے، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، بڑی مزاج شناس، خدمت گزار، کہا یہ اللہ کے واسطے آزاد ہے، یہ کی خدمت مقبول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتیلے والد ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک کھجور کا باغ تھا، باغ بیضحیٰ، مسجد نبوی کے بالکل قریب، اور اب تو وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا۔ حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، باب فہد جو پہلا مین گیٹ کے مسجد نبوی کو اس میں سے داخل ہو کر تھوڑا اندر جائیں گے تو بائیں طرف جہاں تک قالین کی شروع ہوتی ہے، دوسری قالین اٹھا کے اگر دیکھیں گے تو زمین کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے، کالا سفید زمین کے اوپر کالا دائرہ بنا ہوا ہے، یہ کنویں کا نشان ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ بیضحیٰ میں کنواں تھا، اس کو بیر بیضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں جاتے تھے آرام فرمانے کے لیے، جس کی 3 وجہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، دوسری یہ اس میں میٹھے پانی کا کنواں مدینے میں پانی کی بڑی قلت ہے،
تیسرے یہ کہ سایہ بڑا اچھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باغ بہت پیارا تھا۔ تو حضور سے محبت کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کیا اندازہ کر سکتے۔ حضور چونکہ اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں اس باغ کی بڑی قیمت تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، انہوں نے غور کیا کہ مجھے سب سے زیادہ پیاری کیا چیز ہے، سمجھ میں آیا کہ یہ باغ بہت ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْعُهَا، مجھے اپنی تمام اموال میں، تمام جائیدادوں میں سب سے زیادہ محبوب یہ باغ ہے۔ اس کے بعد یہ صدقۃ للہ، یہ اللہ کے واسطے میں وقف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخا بخا مال رابح، بخا بخا مال رابح، واہ 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 واہ، بڑے نشے کا سودا کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ارا انتا لہو فی بنی اعمامک، کہ میری رائے یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو اپنے غریب چچا زاد بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ میں صاف ہو گیا، ضرور کروں گا۔ یہ بھی ایک امتحان ہے، آدمی مسجد پر وقف کر دے گا، مدرسے کو وقف کر دے گا، اجنبی کو دے دے گا، لیکن اپنے قریبی رشتے دار کو بہت مشکل، کوئی لاولد ہو، کسی کا اولاد نہ ہو اور کاروبار والا ہو، اس کو سب سے زیادہ پریشانی اسی کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کاروبار کے مالک میرے بھائی ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے۔ کسی اجنبی بچے کو لے کر گود لے کر پال کے اس کے نام کر دیں گے یا مدرسے پر مدرسے کر دیں گے، لیکن اپنے عزیز کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے غریب بھائیوں پر تقسیم کر دو، ضرور تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک، حضرت حسان بن ثابت اور کچھ اور انصاری صحابہ کے درمیان اس بات کو تقسیم کر دو۔ دیکھیے بات یہی آئی کہ محبوب چیز خرچ کرو۔ ایک اور روایت سناتا ہوں، آپ سن چکے ہوں گے، فضائل صدقہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تاریخ دنیا صحابی تھے، دنیا کو اس سے بہت بڑا تعلق تھا اور چاہتے تھے کہ سب لوگ میرے ہی جیسے ہوں، یہ بھی مشکل تھا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کے مشورے سے مسجد نبوی کے کچھ فاصلے پر مقام ربضہ میں جا کر رہنے لگے۔ یہ تھے اور ان کی بیوی تھی۔ ایک صاحب کو شوق ہوا، وہ ان کے پاس گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، کہ تم میرے پاس رہ نہیں سکتے۔ کہ نہیں، کہ میں جس شرط رکھوں گا اس شرط پر رہنا پڑے گا۔ اچھی بات ہے، کیا شرط ہے؟ کہ اگر میرے پاس کوئی ضرورت مند کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو سب سے اچھی چیز وہ اس کو دے دینا۔ اچھی بات ہے۔ چند روز گزرے تھے، ایک مسافر ادھر سے گزرا اور یہ ویرانے میں اکیلے رہتے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ میرے پاس سفر کی کوئی سواری نہیں ہے، مجھے کوئی اونٹنی مل جائے تو میں سفر پر چلا اس کے ذریعے سفر کر لوں۔ یہ خادم جو تھے یہ خزانچی تھے، انہوں نے دیکھا، یاد آیا کہ حضرت کی نصیحت یہ کی تھی کہ سب سے عمدہ مال دے دینا۔ دیکھا تو سب سے عمدہ اونٹنی وہ تھی جس پر مشکیزے میں پانی بھر کر دور سے لاتے تھے۔ اس کے بعد والی اونٹنی جو تھی وہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی، سفر کے لائق۔ انہوں نے سوچا یہ تو پانی بھرنے کے لیے کام آئے گی، اس کو سفر کی ضرورت ہے، یہ اونٹنی بھی کام دے دے گی، وہ اٹھا کے دے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ آئے، فرمایا اونٹنی کیا ہوئی؟ تو وہ ایسا مسافر آیا تھا، اس نے مدد مانگی تو میں نے اس کو وہ اونٹنی دے دی۔ کہ یہ اونٹنی کیوں نہیں تھی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ سب سے اچھا جانور دینا، سب سے اچھا سامان دینا۔ کہ حضرت وہ آپ کی ضرورت کے لیے پانی بھرنے کے لیے میں نے رکھ رکھا تھا، اور میں جانتا ہوں میری ضرورت کا دن کون سا ہے؟ میری ضرورت کا دن کو ہے جب میں اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تم شرط پر پورے نہیں اترے، جاؤ یہاں سے۔
بھگا دیا، سب سے اچھی والی کیوں نہیں؟ یہ مزاج کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو گھر میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کارآمد نہیں ہے، بچا ہوا کھانا ہے، پرانا کپڑا ہے، مزدورین کو غریب آدمی کو دے دیتے ہیں، یہ دینا منع نہیں ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے کہ ہم وہی دیں گے جو بچا ہوا ہوگا خراب ہوگا، ہم وہی دیں گے جو پرانا ہوگا، یا زکوٰۃ میں وہ نکال دیں گے جو رہ گیا ہوگا۔ اللہ کے لیے دے، وما تنفقوا من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ کے پاس اس سے بہتر تم کو ملے گا۔ سب اللہ کا خزانہ بن رہا ہے۔ قرآن کی جگہ جگہ اقرضوا اللہ قرضا حسنا کہا گیا ہے، اللہ کو اچھا قرض ادا قرض دو، جو قرض دیں گے وہاں ملے گا، گھٹیا دیں گے گھٹیا ملے گا، بڑھیا دیں گے بڑھیا ملے گا۔ تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے یہاں کا بچا ہوا سامان، پرانا سامان دے دیا جائے، یہ منع نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اسی پر اکتفا نہ کیا جائے۔ اچھا عمدہ صاف ستھرا کپڑا دینا تو تھوڑا نیا بھی دے دو، پرانا تو اس کو دے ہی دیا، وہ اس کی مدد ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نکالنی ہے تو زکوٰۃ کے اندر اچھا مال نکالا جائے، قیمت جوڑ کر صحیح قیمت ادا کی جائے۔ باقی یہ جو ہے ابھی روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، کیا کہا تو فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، تو مال میں کچھ حق زکوٰۃ کے علاوہ بھی نفلی طور پر اس کو خرچ کر دیں، نفلی طور پر اس کو خرچ کر دیں۔ اور بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کی ضرورت رہتی ہے، مثلا کئی سیلاب آ گیا، بنگال کے علاقے میں ابھی چند سالوں میں 2 مرتبہ اس طرح کا واقعہ ہے، سیلاب آ گیا، بستیاں اجڑ گئیں، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، تو ساڑیاں اور دوسرے کپڑے بڑی بڑی مقدار میں بھیجے گئے، بھیج دیجیے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو اچھے مال کی زکوٰۃ ادا کیجیے، کیونکہ یہ فریضہ ہے۔ دوسری ایک بات اسی کے ضمن میں اور بھی ہے، جو جس کو زکوٰۃ دے اس کے ساتھ تذلیل کا معاملہ ہرگز نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے۔ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آیا، اور یہ اچھی بات تھی غور کرنے کی۔ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو مسجد کا احترام کیوں کیا جاتا ہے، مسجد قابل احترام کیوں ہے؟ بولو، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، نماز فریضہ ہے، نماز ادا کرنے کا جو محل ہے وہ قابل احترام ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ قابل احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں فریضہ ادا کیا جاتا ہے اس کا، روزے کا۔ مکہ مدینہ، منی، عرفات، مزدلفہ، یہ سب قابل احترام ہے، کیوں؟ فریضہ حج وہاں ادا کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی تو ایک فریضہ ہے، اس کو کہاں ادا کیا جاتا ہے؟ بھائی جن لوگوں کو دینے سے یہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے وہ محل ہے ادائے زکوٰۃ۔ اگر یہ فقراء، یہ مساکین، یہ ضرورت مند نہ رہیں تو زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اللہ نے کے ساتھ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے صدقہ ادا کر دو کہ تم مال لے کر نکلو اور کوئی لینے والا نہ ہو اور کہے کل لائے ہوتے تو میں لے لیتا، آج تم خود صاحب نصاب۔ اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے اور آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو تمہارے پاس بھیج دیا ہے اور تم کو اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، لہذا تحقیر نہیں ہونی چاہیے، حقارت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اگر وہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ جس مقام پہ وہ کھڑا ہے وہاں مجھ کو کھڑا کر دے، اور جس مقام پہ میں بیٹھا ہوں وہاں اس کو بیٹھا ہے۔ یہ یاد آیا قصہ، حضرت مفتی محمود صاحب رضی اللہ عنہ مسجد چھتا میں اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر دھیرے سے کان میں
کچھ اس نے خصوص کیا، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو پیسہ دیا 100 روپے سے بہرحال زیادہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایک صاحب نے کہا حضرت شخص یہی عادت ہے، یہ کما سکتا ہے کھا سکتا ہے لیکن بس ادھر ادھر جھوٹی سچی باتیں بیان کر کے لوگوں کو پیسہ لے لیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے معلوم تو پھر کیوں دیا؟ تو میں نے تو اس شکر میں ادا اس کو پیسہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت تھی کہ اس کو یہاں بیٹھا دیتا، مجھ کو اس کے پاس نہیں دیتا، اس نے مجھ کو اس سے بچا کے رکھا۔ میں اس کے شکرانے میں دے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو ایسا نہیں بنایا۔ میرے بھائی اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا فریضہ خوش دلی کے ساتھ، بہت سمجھ کر نہیں، اللہ کی توفیق سے وہ خوش دلی کے ساتھ، جیسے خوش ہو کر نماز پڑھتے روزہ رکھتے ہیں، خوش ہو کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس کو زکوٰۃ دیں اس کا اگر احترام نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے ساتھ تذلیل کا معاملہ حقارت نہ دل میں آئے نہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو۔ تو ایک اعلانات میں ضروری اور اہم ہے، 10 منٹ لگے تو سن لیجیے۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت گیان واپسی کا مسئلہ گرمایا ہوا ہے۔ 5 مقدمات اس وقت گیان واپسی کے خلاف دائر کیے گئے ہیں بڑے منظم طریقے پر، جن میں سے کچھ بنارس کی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، کچھ ہائی کورٹ میں ہیں۔ فیصلہ چاہے جس کے حق میں بھی ہو، سول کورٹ سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک جانا یقینی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہوگا تو جو دوسرا فریق ہے وہ ہائی کورٹ جائے گا، ان کے خلاف اگر ان کے خلاف ہوگا، ان کے حق میں ہوگا تو ان کو جانا پڑے گا، ظاہر بات ہے کچھ تسلیم نہیں کریں گے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ جس کے خلاف ہو وہ اس کا اگر سپریم کورٹ تک جائے گا۔ بالکل یہ ترتیب بنی یقینی ہے، اور ظاہر ہے کہ مقدمات کی پیروی میں کافی اخراجات ہوں گے جن کا بوجھ سوائے برادران اسلام کے کندھوں کے اور اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اسی تعلق سے مفتی عبدالباطن صاحب کی تحریر پڑھ رہا ہوں۔ اسی تعلق سے مورخہ 4 اپریل کو مدرسہ مظہر بنارس میں مشاورت نشست منعقد ہوئی، جس میں بے اتفاق رائے طے پایا کہ عوام الناس سے چندے کی اپیل کی ہے۔ مفتی صاحب میرے گھر بھی آئے، مشورہ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، کسی کمیٹی کا نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا ہے، اور جس میں سب سے زیادہ ذمہ داری بنارس کے مسلمانوں کی ہے۔ قانونی لڑائی لڑی جائے، سڑکوں پر آنے کے بجائے، مظاہرے اور احتجاج کرنے کے بجائے قانونی لڑائی جہاں تک ہو سکے اس کی لڑی جائے۔ اس کا خرچہ طے پایا کہ عوام الناس سے چندے کی اپیل کی جائے۔ فراہمی چندہ کے کئی طریقے مقرر ہوئے، جس میں ایک یہ کہ ائمہ مساجد سے درخواست کی جائے کہ جمعہ کی تقریر کے آخر میں 2-4 منٹ جامع مسجد کے موجودہ حالات پر روشنی ڈال کر عوام کو چندے کی ترغیب کی۔ لہٰذا جناب سے التماس ہے کہ جس مسجد کی امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہاں جامع مسجد کی موجودہ صورتحال سے عوام کو آگاہ فرمائیں، اس کام میں مالی تعاون کی اپیل کریں۔ اگر لوگ چندہ آپ کو دیں تو وہ میرے حوالے کر کے مجھ سے انجمن انتظامیہ مساجد کی رسید وصول کر لیں، یا پھر براہ راست میرے پاس چندہ دینے والے کو بھیج۔ ساتھ ہی عوام کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیں کہ اگر کوئی شخص گیان واپی مسجد کے نام پر وصولی کرتا ہے تو بغیر رسید حاصل کیے چندہ نہ دیں۔ اس کمیٹی میں کچھ ذمہ دار لوگوں کو رسیدیں دی گئی تھی محلے میں، اور کچھ اور لوگوں کو دینی ہے، جیسے غالباً عبدالرحمن اسد یا عشرت بلال کو ایک رسید دی گئی ہے، اور مجید جالی والے کے یہاں عبدالرحد کو، اور لوگوں کو بھی رسیدیں دی جائیں گی، کیونکہ سب کا وہاں جانا وہاں سے یہاں آنا بھی مشکل ہے۔ معتمد ذمہ دار قسم کے لوگوں کے پاس رسیدیں ہوں گی، اور یہ کیونکہ بڑا چندہ ہے، واضح ہو کہ فی الحال اس کام کے لیے 50 لاکھ روپوں کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا، جس میں رمضان مبارک تک 25 لاکھ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی کو اس تعلق سے کوئی بات سمجھنا ہو تو براہ راست مجھ سے، یعنی مفتی عبدالباطن صاحب سے، یا پھر سید محمد یاسین صاحب جو جوائنٹ سیکریٹری انجمن انتظامیہ مساجد کے ہیں،
ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر دیا ہے 9335333120 933-533-3120۔ ایک تو یہ اپیل کی، دوسری مولانا محمود صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں آپ حضرات کو اطلاع ہوگی کہ وہ اس وقت میدانتا گڑگاؤں میں بھرتی ہیں، زیر علاج ہیں۔ یہی کورونا کا مسئلہ ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے، جگہ جگہ سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ بہت قیمتی سرمایہ ہے پوری ملت کے لیے۔ آپ تمام حضرات کی شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ ابھی پچھلے دنوں مولانا معز الدین صاحب کا انتقال ہوا دفتر جمعیت میں۔ شکیل سید صاحب جو جمعیت کے خاص قانونی مشیر اور ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، ان کا انتقال ہوا۔ 2-3 دن پہلے اڑیسہ کے جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مولانا ابوبکر صاحب کا انتقال ہوا۔ اور اس درمیان میں نہ جانے کتنے علماء اور اکابر اور اہم شخصیات سے رخصت ہوئے۔ مولانا ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہوا بھی چند روز پہلے۔ ہمیں بھی اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ کچھ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار اور دعاؤں کا اہتمام کریں، احتیاط بھی کریں پورے طور پر۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ قانونی پابندیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے، اس لیے جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر کوشش کریں کہ تمام لوگ ذرا فاصلے سے چلیں، اور دوسرے ماسک لگائے بغیر کوئی مسجد سے باہر نہ جائے۔ اگر ماسک نہیں ہے، دستی رومال باندھ لیں، رومال کندھے ناک پر ڈال لیں، اس لیے کہ پولیس والے مسجدوں کے آس پاس گشت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ افراد کے اوپر اتنا اعتراض نہ کریں، لیکن بغیر ماسک کے چلتے ہوئے دیکھ کر فوٹو لے لیں اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے ان چند باتوں کا جو آپ سے اعادہ کیا گیا ہے، خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ آہستہ آہستہ چلے، بھاگنے کی شکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پولیس والے یا نظر بھی آئیں تو دوڑنے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، اطمینان سے چلیں، آہستہ آہستہ، تھوڑا فاصلے سے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات کو درست فرما دے۔ کیا ہے اس کا اعلان تو ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے جو عبدالصمد صاحب جو اذان دیتے ہیں، ان کے بھائی ولید الرحمان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عرفیت نواب ہے بجٹیا میں۔ ابھی 11:30 بجے انتقال ہوا ہے، مٹی کا اعلان بعد میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔